باں کے بھیس میں، ہمارے پاکستان کا تو یہ روز کا المیہ ہے۔ اور دوستو پھر آخری بس اس کا مقطع ہے کہ معمول بن کے رہ گیا مفتی یہ حادثہ، حیواں بھی دیکھتا ہوں جو انسان کے بھیس میں۔ یہ ایک سوال ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعر جو ہے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ جو شاعری کر رہا ہوتا ہے کیا وہ صرف اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے باسط بھائی کہ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ ایکچولی معاشرے کا ترجمان اور معاشرے کے مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ تمام چیزیں جو عام لوگ نہیں کہہ پاتے، صحیح، مثال کے طور پر اگر پورے ملک میں آزادی اظہار پہ پابندی لگ گئی ہے اور جناب لوگ کوڑے مارے جا رہے ہیں اور جناب پابند سلاسل ہو گئے ہیں، تو شاعر کے پاس اشاروں، کنایوں، تشبیہات، استعارات، صنعتیں، ایسی چیزیں کہ وہ اپنے انداز میں شعر ایسا کہے گا جس پر کوئی قدغن بھی نہیں آئے گی، لیکن وہ عوام کی بات بھی کر جائے گا اور عوام کی نبض پہ ہاتھ بھی رکھ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک اصل میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف درجے ہیں نا معرفت کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معرفت کا درجہ اللہ تعالیٰ بعض چنیدہ لوگوں کو شاعری دے کے عطا کرتا ہے، اور وہ آپ پر قرض ہے جو آپ کو لوٹانا ہے۔ لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں، اب تو غزل آپ دیکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ غزل صرف خواتین کی تعریف و توصیف کا نام تھا، آج غزل کا ہر شعر معاشرے کا ایک مسئلہ لیے آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کا حل لیے بالکل وہ بتاتا ہے کیا۔ اب دیکھیں وہ حبیب جالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہر بلاول ہے ملک کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، پورے ملک کی اس نے صورتحال ایک شعر میں سبو کے رکھ دی۔ اچھا، حبیب جالب کا نام آیا تو کیا آپ اسے انقلابی شاعر سمجھتے ہیں حبیب جالب کو؟ حبیب جالب کا جو انقلاب ہے وہ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ ہر زمانے کے لیے تھا، اچھا، لیکن ایک خاص سچویشن کے اندر جو پاکستان کو صورتحال دوچار رہی اس میں انہوں نے اپنا رول بہت خوبصورتی سے پلے کیا، اور ان کی شاعری جو تھی اس وقت عوام کی نبضوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہر جگہ اور ہر وقت میں ہوں گے تو میرا خیال ہے تمام شاعری پہ اس کا اطلاق نہ ہو سکے گا۔ جس طرح اقبال جو ہے، اقبال ایک انقلابی شاعر اس لحاظ سے ضرور ہے کہ اس کی شاعری تقریباً ہر صدی اور ہر زمانے کے اعتبار سے امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیض کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں؟ بالکل، اور فراز کو، فراز کی بھی کئی نظمیں ایسی ہیں۔ جی اصل میں فیض کا مقام تھوڑا سا اس لحاظ سے منفرد ہے چونکہ فیض جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے، لہٰذا ان کی شاعری جو ہے ایک دور آیا کہ وہ صرف اور صرف کہیں فلسطین میں بھی بچہ اگر روتا ہے یا اس کا خون بہتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتے تھے، اگر رشیا میں بھی کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس پر بھی بات کرتے تھے۔ رہے فراز تو فراز نے بھی یقیناً بہت اچھی شاعری کی، اور لیکن ان کی زیادہ تر شاعری کا جو 80% حصہ ہے وہ رومانس پہ ہے، محبت پہ ہے، محبت کے معاملات پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویکیوم فیض کی شاعری کے دوران کریٹ ہو رہا تھا کہ اس کی کمی پائی جا رہی تھی، وہ فراز پورا کرتے جا رہے تھے۔ ہمیں اپنے کوئی کلامی ہمارے ناظرین کو سنائیں، بس ایک 2-3 اشعار جو ہیں وہ ترنم سے سنا دوں گا، آپ مجھے ترنم سے آپ کو نعت یا جو بھی آپ کی مرضی ہو۔